غم یوں لپٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے، زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے۔ مومنین تمام احباب کی گزارش ہے کہ پانی وغیرہ پی کے تو واپس امام بارے تشریف لے آؤ تاکہ اسی طریقے نال مجلس کا سلسلہ جاری رہے۔ اور تھوڑے سامنے جناب قبلہ علامہ پروفیسر سلطان رضوی صاحب خطاب فرما گے، اور انہوں تو بعد غلام اصغر بلوچ آپ خوشاب، اور آخر تشبیہ ذو جناب رحمت کران کے نعید عباس جگ آپ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں، آپ سے التماس ہے کہ تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ صلوات کا سہارا لیتے لیتے آگے تشریف لے آئیں۔ اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، مراجع عظام کی بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا اس دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول النبی الأمی الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن
الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات. ایک مرتبہ بیدار ہو کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. برادران عزیز، قرآن مجید سے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیہ مجیدہ آپ کے اس امام کی شان میں ہے کہ جس کے دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں. یہ آیہ مجیدہ آپ کے اس امام کا قصیدہ بزبان خدا ہے کہ جس کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہم اور آپ ہمہ وقت دعائیں مانگتے ہیں. ارشاد رب العزت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو، شرط پہ نظر رہے، انسانوں سے خطاب نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب نہیں ہے. شرط یہ رکھی ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے لیے بقیت اللہ ہی بہتر ہے. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کو نازل فرمایا تو کہا یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جس نبی کے قلب پر قرآن مجید نازل فرمایا اسے کہا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. جو کعبہ بنایا اسے بھی انسانوں کے لیے ہدایت قرار دیا. مگر جب وارث زمانہ کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، یہ انسانوں کے لیے بہتر ہے. ارشاد فرمایا اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور عجیب ترکیب ارشاد فرمائی ہے بقیت اللہ. علماء و مفسرین و مترجمین قرآن حیران ہیں کہ بقیت اللہ کا کیا ترجمہ کیا جائے. بقیت اللہ یعنی اللہ کا بقیہ. اب بھئی بقیہ اس کا ہوتا ہے جو زمان و مکان کی قید میں ہو. خدا زمانی اور مکانی نہیں ہے. جو زمانے میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں، جو کسی ایک جگہ پہ محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. تو جب وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے تو اس کا بقیہ کیسے ممکن ہے؟ شرک سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اگر ترجمہ کروں تو یہ کر سکتا ہوں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے وہ بہتر ہے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. میں نے باقی نہیں رکھا، آپ نے باقی نہیں رکھا، کسی مجتہد نے باقی نہیں رکھا. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ قرآن ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کے صلوات پڑھیں. سرکار کا ارشاد ہے بلند آواز سے جو ہم محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے دلوں کے کینے دور ہوتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ. من مات جو مر گیا،
گیا، یہ شرط نہیں ہے کہ کون مر گیا، بھئی جو بھی مر گیا وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ الزَّمَانِهِ، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، مات میتتن جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ الزَّمَانِهِ، سرکار کی اس حدیث سے پہلا نتیجہ جو ملتا ہے، ارشاد فرمایا جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت امام زمان ہر دور میں واجب ہے۔ اگر معرفت امام زمان ہر دور میں واجب ہے تو پھر امام زمان کا وجود بھی ہر دور میں واجب ہے۔ کیونکہ جب تک وجود حجت خدا نہ ہوگا معرفت ممکن نہیں ہے۔ سرکار دو عالم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر مومن پہ واجب ہے کہ وہ معرفت امام زمان حاصل کرے۔ ہمارے اوپر واجب ہے معرفت حاصل کرنا، اس کے اوپر واجب ہے کہ ہر دور کے لیے زمانے کا امام بھیجے۔ کوئی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک لطیف سا سوال کروں کہ ہم تو مطمئن ہیں، ہم مضطرب نہیں ہیں، ہمیں اطمینان ہے کہ دروازہ ختم نبوت بند ہوا، فوراً دروازہ امامت کھل گیا، اور ایسا کھلا کہ آج تک بند نہیں ہوا۔ ہر دور کا شیعہ آل محمد اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کرتا رہا۔ مگر میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے علی کو امام نہیں مانا، آپ نے حسن کو امام نہیں بنایا، آپ نے حسین کو امام نہیں بنایا، نہ صحیح، مگر رسول کے اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے ذرا وہ فہرست تو بتاؤ کہ جن کی معرفت تم پر واجب ہوئی ہے۔ معرفت واجب ہے عزیزان گرامی قدر، معرفت واجب ہے امام زمان کی، اور یہ مجالس آپ کی بہترین ذریعہ ہے معرفت امام کا۔ میں بڑے افسوس سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے جملے کو محسوس نہ فرمائیے گا، خدا کے لیے میرے جملے کو محسوس فرمائیے گا۔ اور جو پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے سننے کے لیے بہت تھوڑے سے افراد ہیں، نہیں، مجھے تاریخ معلوم ہے، میری نظروں میں تاریخ ہے کہ کتنے چاہنے والے ہوا کرتے تھے، کتنے سننے والے ہوا کرتے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی فکر نہیں ہے، لیکن میں پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، بہترین ذریعہ ہے یہ مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام، معرفت حضرت کا۔ دور بہت قریب ہے، جاگیے، بیدار ہو جائیے۔ وہ جو علامات ظہور بیان کیے گئے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا دشمن جاگ رہا ہے۔ جن کے امام نے آنا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بھئی میں یہاں پہ آیا ہوں نا، باقی آپ کے ذاکرین آئے، علماء کرام آئے، آپ نے استقبال کا کوئی تھوڑا بہت انتظام کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے نا؟ جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنا زیادہ انتظام کیا جائے گا استقبال کا، جتنی بڑی شخصیت آنے والے ہوگی اتنا زیادہ اہتمام کیا جائے گا، گھر کو اس انداز سے ڈیکوریٹ کیا جائے گا
ایسی کوئی چیز گھر میں نہ ہو کہ ہمارے مہمان کے مزاج کے خلاف ہو، ایسی کوئی غذا نہ آ جائے کہ جسے دیکھ کے ہمارا مہمان ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ جتنا مقام مہمان کا بلند ہوگا اسی لحاظ سے تیاریاں کی جائیں گی، بچوں کو سمجھایا جائے گا بیٹا ان کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی، بیٹا یہ چیز انہیں پسند نہیں ہے، ان کے سامنے یہ لے کے نہ آنا، کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ آپ جو نہیں تھکتے نماز کے بعد پروردگار ظہور میں تاجیل فرما، مجلس کے بعد پروردگار ظہور میں تاجیل فرما، جلوس کے بعد پروردگار ظہور میں تاجیل فرما، زیارت کے بعد پروردگار ظہور میں تاجیل فرما۔ بلا جو رہے ہو مجھے بتاؤ استقبال کی تیاریاں کیا کی ہیں؟ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، دل آزاری مقصد نہیں ہے، اسلام مقصد ہے، اور میں عزاداری کو فقط احتجاج کی تحریک نہیں سمجھتا کہ یہ احتجاج ہے۔ وہ وقت گزر گیا کہ جب عزاداری احتجاج تھی، عزاداری کو اصلاح کی تحریک میں تبدیل کیجئے، اصلاح کی تحریک میں تبدیل کیجئے اس عزاداری کو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ذاکرین و علماء خطاب کرتے ہیں اور ہمارے جذبات سے کھیلتے ہوئے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام تشریف لاتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آل محمد تشریف لاتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ عزاداری کے وارث تشریف لاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، لاتے ہیں تشریف، پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ کے درمیان بھی آتے ہیں، مستورات کے درمیان بھی آتے ہیں، عقیدہ ہے میرا ضرور آتے ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان مجالس کا جو ماحول ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے؟ اگر دل میں یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا نا یہ میرا مقام نہیں ہے، خدا کی قسم یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ وارث خون حسین ابن علی کا مقام ہے، یہ ممبر رسول کائنات سے منسوب ہے، یہ ممبر مولا علی سے منسوب ہے، یہ ممبر محمد و اہل بیت محمد سے منسوب ہے۔ ہم تو ان کے ملازموں کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں، ہم تو ان کے نوکروں کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں کہ آپ کی جد کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ملازم ہیں آپ کے، لیکن ذرا خدا کے لیے سوچئے کہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو جو انداز ہماری مجالس کا ہے، جس طرح سے کہکے ہم لگاتے ہیں، جس طرح سے لطیفے ہم بیان کرتے ہیں، جس طرح سے مجمع کو ہنساتے ہم ہیں، جس طرح سے مجمع کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے نعرے ہم لگواتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کل اگر اس ممبر کا اصل وارث آ گیا اور وہ خود ممبر پہ آ کے بیٹھا تو کیا اس کے سامنے بھی یہ سب کچھ کرنے کی جرت ہوگی؟ کیوں اتنی بڑی عبادت کو ضائع کر رہے؟ خدا کی قسم اس جیسی عبادت نہیں ہے۔ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، مت ٹکراؤ نماز کو مجلس سے، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، اختصار ہو پیش نظر تو پڑھو نماز، اختصار ہو پیش نظر تو پڑھو نماز، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں۔ اگر مختصر سی چھوٹی سی مجلس کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اگر لمبی سی نماز پڑھنی ہو
مجلس شبیر برپا کر، بہترین ذریعہ ہے، بہترین عبادت ہے، لیکن عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ جو بہترین عبادت تھی ہم نے اس کو تفریح کے ذریعے میں کنورٹ کر دیا۔ ہمارے مزاج نہیں ملتے، اس کو ہم سنیں گے، اس کو ہم نہیں سنیں گے، اور جو پڑھنے والا آ رہا ہے وہ بھی آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، بانی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ بانی کی نظر بھی رضائے پروردگار پہ ہو، رضائے محمد و اہل بیت محمد پہ ہو، پڑھنے والے کی نظر بھی بانی کو خوش کرنا نہ ہو، حجت خدا کو خوش کرنا مقصود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ احساس کیجئے اس بات کا، احساس کیجئے، خدا کی قسم احساس کیجئے، وہ وقت قریب نظر آ رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اپنے زمانے کے امام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے جد کے نام پہ ہم نے کیا کچھ کیا؟ جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جملے کو لے جائیے گا اور جا کے بتائیے گا کہ کل کربلا کے میدان میں حسین کی ذات کے قاتل تھے، آج مجالس میں مقصد حسین ابن علی کے قاتل ہیں۔ مقصد حسین ابن علی پیش نظر رہے۔ حسین نے براگر صرف اس لیے قربان کر دیا تھا کہ جب تمہارا دل چاہے اکٹھے ہو کے مجلس کر لینا، رو لینا، ماتم کر لینا۔ یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک مقصد ہے، عزاداری۔ بڑا ثواب ہے اس کا، خدا کی قسم بہت ثواب ہے، لیکن مقصد حسین ابن علی یہ نہیں تھا۔ مقصد حسین ابن علی باطل کے ساتھ ٹکرا جانا تھا، حق کے علم کو بلند کرنا مقصد حسین ابن علی تھا۔ جوان بیٹے کو قربان اس لیے نہیں کیا تھا، بہنوں کے پردے اس لیے نہیں دیے تھے۔ بہت مشکل سے بچایا ہے حسین نے توحید کو، بہت مشکل سے حسین نے تحفظ کیا ہے نبوت کا، بہت مشکل سے تحفظ کیا ہے حسین نے ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ کاش حسین کے مقصد کو سمجھیں۔ آپ ٹکرا رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں، یہ نہیں کہتا، یہ وہ نہیں کہتا۔ خدا کے لیے سوچے تو صحیح کہ قوم کا شیرازہ کیوں بھی کھیل رہے ہیں۔ ہم نفرتیں تقسیم کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم محبتیں بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ مجلس حسین ابن علی یہ مجلس نہیں ہے، یہ خیمہ حسین ابن علی ہے، یہ خیمہ حسین ابن علی کا۔ اس دور میں بھی ہور اس خیمے میں آیا تھا، آج بھی بہت سے ہور منتظر ہیں۔ یہ دروازہ جو کھلا ہوا ہے، بہت سے ہور منتظر ہیں حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ مگر دیکھیے تو صحیح ہماری مجالس سے پیغام کیا جا رہا ہے؟ ہم نفرت بانٹ رہے ہیں یا محبت بانٹ رہے ہیں؟ کردار دنیا کو دکھائیے کہ حسین ابن علی کا کردار کیا تھا، علی ابن ابی طالب کا کردار کیا تھا۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں صرف نعرے لگانے کے لیے نہ سنائے، دنیا کو علی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سنائے۔ اس دور کے ہروں کے لیے راستہ بند نہ کیجئے کہ گلی سے گزرے تو یہ کہتے ہوئے گزر جائے کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے، یہ یا گالیاں دیتے ہیں یا غلو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا فریضہ،
ہم اس بات پہ مامور نہیں ہیں کہ لوگوں کو کافر بنائیں. ہم اس بات پہ مامور نہیں ہیں کہ لوگوں کو یزیدی بنائیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو کافر آئے اسے مسلمان بنائیں, جو مسلمان آ جائے اسے فخر سلیمان بنائیں. اور آنا چاہتے ہیں مگر ہمارے کردار کی وجہ سے دور ہیں. ہماری ان مجالس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے دور ہے. آل محمد کا چہرہ بہت حسین ہے. جمال خدا کا مظہر ہے آل محمد کا چہرہ. یہ مظہر صفات پروردگار ہے. جسے خدا سمجھ میں نہ آئے اسے علی کا کردار دکھائیے, اسے حسین ابن علی کا کردار دکھائیے, اسے متوجہ کیجئے کہ دیکھو جب خدا کے بندے اتنے عظیم ہیں تو ان کا مالک کتنا عظیم ہوگا. ان مجالس کو درس میں تبدیل کیجئے. جو بھی پڑھنے کے لیے آئے یاد رکھیے گا, دست بست عرض کرتا ہوں, اس منبر کا تعلق جہل سے نہیں ہے, جہالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جہالت سے. یہ منبر اس سے منسوب ہے جس نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہا تھا. یہ ممبر اس سے منسوب ہے جس نے دنیا کے سامنے کہا تھا لوگوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ ممبر علم سے منسوب ہے, جہل سے منسوب نہیں ہے. اس ممبر پہ جب بھی آئے کوئی عالم دین آئے یا طالب علم آئے, جہالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ آج ہم ایک دوسرے, میں نے دیکھے گھر گھر میں لوگ جو ہیں بھائی بھائی کا دشمن بن گئے. تمہارا یہ عقیدہ ہے, تمہارا وہ عقیدہ ہے. آج سے 20 سال پہلے یہ دشمنی کہاں تھی؟ آپ کیوں نہیں دیکھیے جب بھی تفرقہ پیدا ہوتا ہے, جب بھی فساد پیدا ہوتا ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ علم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. آج سے 1400 برس قبل بھی امت میں فساد اور تفرقہ اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ دروازہ علم کا پاتوں پات علی کی صورت میں کھلا ہوا تھا. لوگوں نے دروازے کو بند کر دیا, لہذا افتراق پیدا ہوا. آج بھی علم کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علم کے دروازے کو بند نہ ہونے دیجئے. آپ کا کوئی تعلق جہل کے ساتھ نہیں ہے, علم کے دروازے کو کھلا رکھیں. یہ کیوں اختلاف پیدا ہوا؟ ہم نے یہ جگہ جہلا کو دے دی جو علماء کے لیے تھی, اور انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہ سچ دیکھا نہ جھوٹ دیکھا, کوئی چیز نہیں دیکھی, بس وہ چیز بیان کی جس سے ان کا مارکیٹ ریٹ بڑھتا ہے. آپ کو لبانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, ہاں, لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگ آپ سے متنفر ہونا شروع ہو گئے. فضائل کے نام پہ بھی متنفر ہوئے, مصائب کے نام پہ بھی متنفر ہوئے. نہ ان کے فضائل کام ہے, نہ ان کے مصائب کام ہے. میں کہتا ہوں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ فضیلتیں بھی بہت ہیں, مصیبتیں بھی بہت ہیں. میں نے خود, چونکہ میں وابستہ ہوں, میں نے خود فرمائشیں سنی ہیں. آج کسی اور انداز سے شہادت پڑھے, آج کچھ اور سنائیں. میں کہتا ہوں وہی 10-20 روایتیں ہیں, اس سے زیادہ میں کہاں سے بناؤں گا بھائی؟ وہی راوی ہیں, وہی 10-20 روایتیں ہیں کہ اس انداز سے شہادت ہوئی, اس انداز سے مصائب ہوئے. ہم وہی پڑھیں گے, زیادہ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن بہت کام ہے یہ کہنے والے. آپ جیسے فرمائش کریں گے وہ کہیں گے بالکل فکر نہ کیجئے, ایسی سناؤں گا اس سے پہلے آپ نے سنی نہیں ہوگی.
اور وہ کہاں سے سنائے گا؟ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولے گا. جب جھوٹ بولے گا اس کا اثر کیا ہوگا؟ کوئی غیر پڑھ کے اگر پوچھ لے کہ جناب آپ نے یہ چیز پڑھی ہے، مجھے برائے مہربانی حوالہ دے دیجئے، کس کتاب سے پڑھا ہے؟ حوالہ اس کے پاس نہیں ہے. جب حوالہ نہیں دے پائے گا وہ ایک نتیجہ، ایک نظریہ قائم کرے گا کہ جیسے اس کا حوالہ نہیں ہے ویسے باقی باتوں کا بھی حوالہ نہیں. آپ کا دشمن یہ کہہ نہیں رہا کہ کربلا ایک ڈرامہ ہے، ایک فسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب ہمارے اس منبر سے یہ باتیں جائیں گی اور لوگ پوچھیں گے ہم بتا نہیں پائیں گے تو ان کا موقف مضبوط ہوگا. اس لیے عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے. اور بالخصوص سامعین اور بانیان، آپ مولا کے نام پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. مفت میں کوئی نہیں آ رہا، پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ. خدا کے لیے پیسہ خرچ کریں حسین کے لشکر میں اضافے کے لیے. امام جو تشریف لانے والے ہیں انہیں لشکر کی ضرورت ہے، انہیں لشکر چاہیے. اپنے پیسے کو خرچ کریں کہ اس کے لشکر میں ہمارے جوان بھرتی ہو جائیں، ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. قوم کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں وہ مجالس پھیکی محسوس ہوتی ہیں جس میں اس قسم کا پیغام نہ دیا جائے. دیکھیں میں فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن کیا فضیلتیں صرف اسی لیے ہیں کہ ہم سن کے خوش ہو جائیں، ہم سن کے نعرے بازی کر لیں، یا ان کے اندر کوئی درس بھی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عزیز پڑھ رہے تھے انہوں نے رد شمس کے متعلق ایک جملہ کہا کہ علی وہ ہیں جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. بے شک علی نے پلٹایا، بے شک علی نے یہ کمال دکھایا، لیکن کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ مومن خوش ہو جائے؟ نہیں، اس کے اندر ایک درس ہے، ایک پیغام ہے. اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کون ہے جسے یہ احساس نہیں کہ وقت گزر گیا ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا؟ ہے یا نہیں؟ آپ بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ کو یہ احساس ستاتا ہے یا نہیں کہ جس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی نہیں گزاری؟ نوجوان، آپ کا بھی کچھ گیا نہیں ہے، آپ کے پاس وقت ہے. میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی کچھ نہیں گیا. مت یہ سوچے کہ وقت گزر گیا ہے اس لیے کہ اس امام کے ماننے والے ہو جو وقت کو واپس پلٹا لیتا ہے. علی کو ماننے کا لطف یہ ہے کہ آج مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور کہو مولا کل جیسے علی کے لیے وقت کو پلٹایا تھا میں وقت کو برباد کر چکا ہوں، اسی علی کا واسطہ ہے، میرے لیے وقت کو واپس پلٹا دے. یہ درس ہے. مصائب سن کے روئیے، لیکن یہ صرف دکھ نہیں ہے، یہ صرف پرسہ نہیں ہے. خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک روشن چراغ ہے، اور چراغ کا کام ہے ہدایت کرنا. یہ آپ کے آنسو، یہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو نہیں ہے، یہ قطرہ آب ویسے تو آپ کو بجھاتا ہے لیکن آپ کے لیے حسین کے دشمن کے کلیجے کو جلاتا ہے. یہ قطرہ آب. یہ نوجوان جو ماتم کرتے ہیں یہ ہاتھ ان کے سینے پہ تھوڑا جاتا ہے، حسین کے دشمن کے سینے پہ جاتا ہے. اگر اسے یہ آنسو، یہ زنجیر، یہ ماتم تکلیف نہ دیتا تو کیوں ہر سال تگو دو کرتا ہے کہ بند کر دو اسے؟
وہ آنکھیں ہماری ہیں، سینہ ہمارا ہے، پشت ہماری ہے جس پہ زنجیر آتے ہیں، کسی کو تو ہم نہیں مارتے، لیکن دشمن کا اس کو بند کرنا اور اس کی مخالفت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ماتم کرو مگر معرفت کے ساتھ، حسین کے غم میں رو مگر معرفت کے ساتھ، بے معرفت نہ رو۔ کوئی ایسا جملہ مصائب میں نہ آئے جو توہین امام ہو۔ ہاں بہت ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں، بہت ظلم ہوا ہے، لیکن جو ظلم کرنے والے تھے وہ اور ہیں، آپ صرف ظلم سننے والے ہیں، آپ حسین کی مظلومیت پہ رونے والے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے اور کہیں ان لوگوں میں نام شامل نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہ ہم بھی ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے سنیے، امام کی توہین تو نہیں ہو رہی، امام کے مقام سے امام کو گرایا تو نہیں جا رہا، ایک ایک جملہ۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ دامن علم سے متمسک رہیں گے۔ آپ کا دشمن بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آپ استقبال کی تیاری نہیں کر رہے جن کے امام نے آنا ہے، میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ جن کے امام نے آنا ہے، جو مہمان کو بلا رہے، وہ کوئی تیاری نہیں کر رہے، اور جو اس کی آمد سے خائف ہیں وہ کر رہے ہیں تیاری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عراق میں جا کے ایسے ہی امریکہ بیٹھ گیا؟ اس نے کویت پہ جو چڑھائی کروائی عراق سے، پھر اس بہانے سعودیہ کو ہاتھ میں کیا، یہ ایسے ہی کیا ہے؟ لیبنان اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویسے ہی ہے؟ ان کا دماغ خراب ہے؟ آپ کے پڑوس افغانستان میں جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دماغ خراب ہے ان کا؟ نہیں، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھیے، نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری کی جا رہی ہے، امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے خلاف ایک متوازی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بھول گئے سعودیہ کے وزیر خارجہ کا انٹرویو؟ وہ جو نام نہاد خادم الحرمین ہے، آپ نے فراموش کر دیا۔ جب صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ ایران کے ساتھ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے، آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیوں نہیں بناتے، سعودیہ کے وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے تیل پہ قابض ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہماری اکانومی کو برباد کر دیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع ہے، اس نے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ آنے والے امام کی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے۔ ٹیلی ویژن پہ آیا یہ سارا، ٹیلی ویژن پہ آیا۔ جو دشمن ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ امام کی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے، جن کے امام کی حکومت کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ اس سازش کو سمجھیے، اس سازش کو سمجھیے، کوئی عزاداری کے خلاف نہیں ہے، کوئی زنجیر زنی کے خلاف نہیں ہے، کوئی ماتم کے خلاف نہیں ہے، یہ برا ہو سوشل میڈیا کا کہ جس کا جو چیز آتا ہے بنا کے اس پہ پوسٹ کر دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے مسلسل اس کو پھر شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس کی حقیقت کو اس پروپیگنڈے سے بچیے۔ آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو مرکز سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بغیر مرکز کے کچھ نہیں ہے۔ دامن وقت میں گنجائش ہوتی میں عرض کرتا کہ کائنات میں پروردگار عالم نے کوئی شے بھی مرکز کے بغیر تخلیق نہیں کی ہے۔ مجھ سے پوچھئے گا کبھی، میں عرض کروں گا، ہر شے مرکز سے ہے۔ آپ کے اس کائنات کا، اس دور کا مرکز، اس دور کا قطب حضرت حجت خدا کی ذات ہے۔
وہ مرکز کائنات ہے، نبی آخر کا آخری جانشین مرکز کائنات ہے۔ وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، ان کے دائیں ہاتھ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں سے۔ وَبِجُمْلِهِ زیارت کے لفظ ہیں، وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، ان کے ہاتھوں کی برکت سے، دائیں ہاتھ کی برکت سے رزق بٹ رہا ہے۔ وہ کائنات کے کتب ہیں، یہ مراجع ان کی حیثیت نائب کی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جہلان نے نفرت پیدا کی ہے، ورنہ جو اچھے باضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ علم سے نفرت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے تو شروع سے دامن ہی صاحب علم کا تھاما ہے نا۔ علی کا اور ان کا جھگڑا کیا تھا؟ جہل اور علم کی ہی تو جنگ تھی۔ علم سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ میری دعا ہے خدا آپ کو زندگی عطا کرے، آپ کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے، اور آپ وہ دور دیکھیں کہ جب یوسف زہرا تشریف لائیں، اور اگر اس سے پہلے قضا آ جائے تو پھر بھی میری دعا ہے کہ آپ وہ تڑپ لے کے اس دنیا سے جائیں تاکہ وہ وعدہ پورا ہو کہ جو چلا بھی جائے گا اس کو پھر زندگی دی جائے گی، اور بیعت امام کا شرف اسے حاصل ہوگا۔ خدا آپ کو یہ شرف عطا کرے۔ مگر دوستو، کبھی آپ نے سوچا جس کے ایک مقتدی کا نام عیسیٰ ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کا نمائندہ عیسیٰ، اور عیسیٰ جیسا نبی جس کے پیچھے نماز پڑھنا فخر سمجھتا ہے، اس کی بیعت کے لیے کیا کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کردار سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی حکومت میں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت مل جائے؟ کوئی چھوٹی موٹی ملازمت، کوئی چھوٹا موٹا کام، کوئی خدمت ہمیں بھی مل جائے، اور کچھ نہیں تو جوتیاں سیدھا کرنے کا کام مل جائے۔ لیکن اس کے لیے بھی کردار چاہیے نا، ہر ایرا گہرا تو نہیں چلا جائے گا نا، کردار چاہیے۔ یہ علماء، یہ مراجع کس لیے آئے؟ یہ حاکم نہیں ہے آپ پر۔ آج کل ایک جملہ بس یہ کہہ کے میں گفتگو کو تمام کروں، بہت زحمت دی میں نے آپ کو۔ ایک جملہ بہت عام ہے، ہم براہ راست امام زمانہ کی تقلید میں، ہم علماء کی تقلید نہیں کرتے، ہم براہ راست امام کی تقلید میں۔ اور خدا کے لیے جس نے آپ کو یہ جملہ سکھایا ہے کہ ہم براہ راست امام کی تقلید میں ہیں، اس سے بڑی امام کی توہین ممکن ہی نہیں۔ امام کی تقلید نہیں، امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہے امام کی، امام کی بیعت ہے، بیعت۔ امام معصوم ہے، معصوم۔ امام کے ہاتھوں پہ اپنا نفس بیچا جاتا ہے، غیر معصوم کے ہاتھوں نفس نہیں بکتا۔ ہم معصوم کی بیعت کے قائل ہیں، غیر معصوم کی بیعت کے قائل نہیں ہیں۔ امام کی بیعت ہے، تقلید نہیں۔ مجتہد کی تقلید سے انتقام ہوگا، عباس کے قاتل سے انتقام ہوگا، علی اکبر کے قاتل سے انتقام ہوگا، ہر قاتل سے انتقام ہوگا۔ مگر مولا مجھے اللہ کے نام پہ بتائیے، جنہوں نے بطول زادیوں کی چادریں چھینی تھی، ان سے انتقام کیسے لیا جائے گا؟ ایک جملہ اور دوسرا جملہ، مولا ہر ایک مقتول کا انتقام ممکن ہے، مگر یہ بتائیے کیا اصغر بے شیر کا انتقام بھی ممکن ہے؟ کیا اصغر کے قتل کا انتقام بھی ممکن ہے؟ کبھی کبھی میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انتقام لیا جائے گا، مگر اصغر بے شیر کا انتقام ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو ظلم حسین کے ششناہے پہ ہوا ہے، وہ ظلم نہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔
حشر تک سوچ ہے عدل انسانی، حشر تک صاحب اولاد بیٹھے ہوئے گھروں میں جا کے سوچنا، حشر تک سوچ ہے عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہو۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین آمنوا۔